والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى صدق اللہ العظیم۔ آئیے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اس سے بیشتر میں اور آپ تمام اسلامی بھائی مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جس طریقے سے میں درود السلام کے صیغے دہراؤں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر کے درود و سلام کے صیغے دہرائیں۔ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ جہنم سے 500 برس کی مسافت دور کر دیا جائے گا۔ جس نے 100 مرتبہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک پڑھے وہ 500 برس کی مسافت جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، معراج مصطفیٰ دنیا کا سب سے انوکھا ترین واقعہ ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر آرام فرما تھے۔ اچانک چھت کھل گئی، فرشتوں کے سردار سیدنا حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ پاک کا پیغام سنایا اور معراج کی خوشخبری سنائی۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصی میں تشریف لائے، یہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، پھر آسمان کی طرف رخ فرمایا۔ 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکہ پہنچے، عین بیداری میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ عین بیداری میں سر کی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ اتنے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے واپس بھی تشریف لے آئے۔ اور ابھی رات کا کچھ ہی حصہ گزرا تھا۔ یہ جو کارنامہ ہوا، یہ جو معراج کا واقعہ ہوا، تو جب میرے آقا معراج پر گئے تھے، اللہ کا دیدار کر کے آئے تھے، تو کتنا سا وقت گزرا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے بستر گرم تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، زنجیر دروازے کی ہل رہی تھی، اور اسی اثنا میں میرے آقا معراج پر ہو کر کے آ بھی گئے۔ اچھا، معراج یہ عروج سے بنا ہے، عروج بلندی۔ سفر معراج کے 2 حصے ہیں،
ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اسے اسرا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا، اسے معراج کہتے ہیں۔ اس رات کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا جو سفر فرمایا، اس میں کل 10 منزلیں تھیں۔ کتنی منزلیں تھیں؟ 10 منزلیں تھیں۔ 7 منزلیں آسمانوں کی، اور آپ ہر آسمان پر رکتے، وہاں کے مشاہدات فرماتے ہوئے گزرے۔ پھر 8ویں منزل سدرۃ المنتہا، پھر 8ویں منزل سدرۃ المنتہا، 9ویں منزل مقام مصطفیٰ، 9ویں منزل مقام مصطفیٰ، اور 10ویں منزل مقام دنا۔ مقام دنا یعنی اللہ پاک کے خاص قرب کا مقام ہے، جہاں اللہ پاک نے آپ کو اپنے دیدار اور بے پردہ کلامی کا شرف عطا فرمایا، یہ مقام دنا ہے۔ ویسے تو سفر معراج کا ایک ایک حصہ ہی اپنے اندر بہت سارے سبق اور بہت سارے عجائبات لیے ہوئے ہیں، البتہ سدرۃ المنتہا جو آسمانی سفر کی 8ویں منزل ہے، یہاں کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا کیا مشاہدات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، آج ہم بطور خاص ان کا ذکر سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ ہم نے شروع میں پارہ 27 سورۃ النجم کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 تک سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، یعنی محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک کے دیدار کا شرف پا کر واپس لوٹ رہے تھے، اس لوٹتے وقت آپ نے جلوہ نور الہی پھر دیکھا، 1-2 بار نہیں بلکہ بار بار دیکھنے کا شرف پایا، جلوہ نور الہی بار بار دیکھنے کا شرف پایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام والے واقعے کی طرف اشارہ۔ انہوں نے عرض کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 50 نمازیں نہ پڑھ پائے گی، لہذا کم کروا لیجئے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 9 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہر بار میں 5 نمازیں کم کروائیں، یوں آپ نے معراج سے لوٹتے وقت 10 مرتبہ نور الہی دیکھنے کی سعادت پائی، 10 مرتبہ نور الہی دیکھنے کی سعادت پائی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جلوہ نور الہی دیکھنے کی سعادت کہاں ملی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے قرآن ہی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، قرآن بتا کہاں ملی یہ سعادت؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی اس وقت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بہت آگے تشریف رکھتے تھے۔ یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، سدرۃ المنتہا ہے کہاں؟ تو آؤ یہ بات بھی قرآن سے پوچھیں۔ تو قرآن کہتا ہے عندہا جنت المأوا، اس کے پاس جنت ماوا ہے۔ جنت کے مختلف درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ جنت الماوا ہے، یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے ہیں، یعنی سدرۃ المنتہا وہاں ہے جہاں جنت الماوا ہے۔ جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس تھے، اس وقت کیا ہوا اس وقت؟ تو قرآن سے پوچھے، پھر قرآن پھر جواب دیتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ علماء کرام نے اس آیت کریمہ کے 2 معانی بیان کیے۔ کتنے معنی بیان کیے؟ 2 معانی بیان کیے، اور یہ دونوں معنی احادیث میں آئے ہیں۔
پہلا یہ کہ جب محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے، اللہ پاک کے انوار و تجلیات نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا، سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا، جس سے سدرۃ المنتہا جگمگا اٹھا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے پاک نور نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپا تو وہ یوں روشن ہو گیا کہ کوئی بھی اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، کوئی بھی اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اچھا، یہاں فرمایا گیا کہ کوئی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کی یہ طاقت تھی کہ آپ اس نور الہی کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، پلک تک نہ جھپکائی۔ اور دوسرا معنی آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو فرشتوں نے آپ کی زیارت کی خواہش کی، انہیں اجازت عطا کی گئی۔ اب یہ فرشتے تھے جو سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اب یہ فرشتے تھے جو سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اتنے زیادہ فرشتے تھے کہ یہ سدرۃ المنتہا کی شاخوں پر چھا گئے، یہ سدرۃ المنتہا کی شاخوں پر چھا گئے، جس سے سدرۃ المنتہا جگمگا اٹھا۔ حدیث پاک میں ہے اس وقت سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر ایک ایک فرشتہ تھا، اور وہ سب کیا کر رہے تھے؟ وہ گنگنا رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ایک فرشتے کی زبان پر یہی جاری تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے بھی آقا ہیں، فرشتوں کے بھی آقا ہیں۔ فرشتے مشتاق رہتے ہیں کب وہ گھڑی آئے جب محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہو۔ معراج کی رات ایک طرح فرشتوں کی بھی معراج تھی، معراج کی رات ایک طرح فرشتوں کی بھی معراج تھی کہ اس رات انہیں دیدار مصطفیٰ کا شرف عطا کر دیا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا شرف عطا کر دیا گیا۔ اور مسلمانوں، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان میں پھیلی ہیں، جبکہ بلندی میں وہ ساتوں آسمانوں سے بھی گزر گیا ہے۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں جیسے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ اسے سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ تو سنیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اس کو کیوں کہتے ہیں سدرۃ المنتہا؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ فرشتے، شہداء، متقین، لوگوں کی ارواح اور اس سے آگے نہیں جا سکتے، سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، یعنی سدرۃ المنتہا تک جا کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ تمام فرشتوں، تمام نبیوں اور رسولوں کا علم اسی تک ہے، اسی تک ہے۔ اس سے آگے کیا ہے اس کا علم اللہ پاک کے سوا کسی کو نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں، یہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان ہے کہ اللہ پاک نے شب معراج آپ کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلا کر وہ خاص علوم عطا فرمائے، وہ خاص علوم عطا فرمائے جن تک نبیوں اور رسولوں کی بھی رسائی نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سدرۃ المنتہا کا جو یہ درخت ہے، بیری کا درخت، اس کی ایک خصوصی شان بھی ہے، وہ یہ کہ اس کے ہر پتے پر محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا ہے۔ ہر پتے پر محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا ہے۔
روایت میں ہے اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، آپ نے اپنے شہزادے حضرت سیدنا شیث علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر فرمایا، بیٹا جب بھی اللہ پاک کا ذکر کرو تو ساتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لازمی ذکر کرنا، آپ کا ذکر بھی کرنا، کیونکہ میں نے عرش کے پایوں پر، آسمان کے ہر جگہ اور جنت کے ہر محل پر، ان محلات کے ہر کمرے پر اور جنتی پیالوں پر اور سدرۃ المنتہا کے ایک ایک پتے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا ہے۔ ایک ایک پتے پر میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا، لہذا ان کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نا میرے آقا کی، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ او پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب انسانوں کے والد محترم اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے ہر جگہ ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے فرمائے۔ پیار ہے نا اپنے محبوب سے، اس لیے چرچے فرمائے، لہذا تم بھی ان کا ذکر پاک کثرت سے کیا کرو۔ یہ کون نصیحت فرما رہے ہیں؟ تمام اولاد آدم کے ابا جان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہی رہا کریں، اٹھتے بیٹھتے ان کا نام پاک لیا کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھیں، پاکیزہ سیرت کے پیارے پیارے واقعات سنتے اور سناتے رہا کریں، سنتیں سیکھتے اور سکھاتے رہا کریں، اس سے انشاءاللہ بہت ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ منقول ہے مراکش کے شہر فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی، اس کی عادت تھی کہ جب اسے کوئی تنگی یا پریشانی آتی، کوئی بھی تنگی یا پریشانی آتی تو وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتی اور آنکھیں بند کر کے کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس نام محمد کی برکت سے اس کی پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی۔ نام محمد کی برکت سے اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرما دیا کرتا تھا۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا، اب میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں، ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ پوری زندگی آپ کو بھی فائدہ دے گی۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو کسی رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، آپ نے قبر میں سوال و جواب کرنے والے دو فرشتوں منکر نکیر کو کیسا دیکھا؟ اس نے جواب دیا، ہاں آئے تھے وہ میرے پاس آئے تھے، انہیں دیکھ کر میں نے اپنی عادت کے مطابق دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی میں نے یہ نام مبارک پکارا اور جب میں نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو دونوں فرشتے جا چکے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سدرۃ المنتہا حضرت جبریل امین علیہ السلام کا مقام ہے، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام کی رہائش اس جگہ پر ہے۔ معراج کی رات جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاص مقام جبریل یعنی سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اس وقت حضرت جبریل امین نے آپ کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے۔ بڑی توجہ کی بات ہے، کتنے پیالے پیش کیے؟ 3 پیالے پیش کیے۔ پہلا پیالہ پاکیزہ شراب کا، دوسرا پیالہ شہد کا اور تیسرا پیالہ دودھ کا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ہی الفطرۃ انت علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ ہیں، یعنی دودھ اسلام اور دین کی علامت ہے۔ دودھ اسلام اور دین کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، گویا حضرت جبریل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی سعادت حاصل کر رہے۔ خیال رہے پاکیزہ شراب
دودھ اور شہد کے پیالے 2 مرتبہ پیش کیے گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ایک مرتبہ بیت المقدس میں نماز کے بعد اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مرتبہ دودھ ہی کو اختیار فرمایا, دونوں مرتبہ دودھ کے پیالے ہی کو اختیار فرمایا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دودھ اور علم دین کی آپس میں مشابہت ہے. جیسے دودھ جسم کو مضبوط کرتا ہے اسی طرح علم دین روح کو مضبوط کرتا ہے. اسی طریقے سے علم دین روح کو مضبوط کرتا ہے جس کے ذریعے آدمی فطرت پر قائم رہتا ہے, جس پر آدمی فطرت پر قائم رہتا ہے. غور فرمائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے, آپ نے کسے اختیار فرمایا؟ فطرت کو. اس میں ہمارے لیے سبق ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ فطرت کو اختیار کیا کریں. اب یہ فطرت کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فطرت ہے کیا؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اس آیت میں فطرت سے مراد دین اسلام ہے. اس آیت میں فطرت سے جو مراد لیا گیا ہے وہ دین اسلام ہے, یعنی دین اسلام کی پیروی کرو. بے شک تمام انسانوں کو اسی فطرت پر ہی پیدا کیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو اس فطرت سے منہ موڑ کر کسی اور طرف رخ کرتا ہے تو وہ شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے, وہ شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق 9 چیزیں فطرت ہیں. کتنی چیزیں؟ 9 چیزیں فطرت ہیں. پہلی مونچھیں چھوٹی کرنا, دوسری داڑھی بڑھانا, تیسری مسواک کرنا, چوتھی ناک میں پانی چڑھانا جیسے وضو میں چڑھاتے ہیں, 5ویں ناخن کاٹنا اور 6ٹھی پوروے دھونا, 7ویں بغلیں اور 8ویں زیر ناف کے بال اکھاڑنا صاف کرنا اور 9ویں پانی سے استنجا کرنا. یہ 9 چیزیں آدمی کی فطرت میں بتائی گئی حدیث پاک کے مطابق. اور مسلمانوں یہ چیزیں سنت انبیاء اور ہماری فطرت کا حصہ ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو اپنائیں. مونچھیں چھوٹی رکھیں, داڑھی شریف پوری 1 مٹھی بڑھائیں, مسواک کرنے کی بھی عادت بنائیں, ناخن بر وقت تراشا کریں, جسم کے غیر ضروری بال بر وقت صاف کر لیا کریں, اور دیگر جو فطرت کی باتیں ہیں وہ بھی اپنایا کریں. غرض فطرت یعنی وہ حالت جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا. یہ کیا ہے؟ دین اسلام, یعنی ہم نے اسلام پر, اسلامی اخلاق و آداب پر اور اسلامی انداز و اطوار پر ہمیشہ قائم رہنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ شب معراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا مقام ہے, یا کم از کم 1 رکعت نماز ادا فرما لیجئے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں 1 رکعت نہیں 2 رکعت نماز ادا فرماؤں گا. پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا اے محبوب آپ نے اپنی پسند سے 2 رکعت نماز ادا فرمائی, اب میرے حکم کے مطابق 1 اور ملا لو, 3 رکعت کر لو. بس میرے آقا نے 3 رکعت نماز پڑھی. وہیں سے ہم پر یہ وتر کی نماز تحفے میں عطا کر دی گئی جو ہم آج تک اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے. عشاء میں جو 3 وتر پڑھے جاتے ہیں یہ معراج کا ہی تحفہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کا عامل بنائے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے مسلمانوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اور الحمدللہ آج ہمارے بیچ دعوت اسلامی ایک بہت پیارا ماحول ہے جو ہمیں نیکی کے پلیٹ فارم پر لے کر کے آتا ہے, نیکی کی دعوت دیتا ہے, نیکی کے کام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں دین و سنیت کا کام کر رہی ہے.
ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، ہم بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، مل جل کر کے ہم بھی دین کا کام کرنے والے بنے۔ کچھ کام نہیں آنے والا، جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کر لیے، جو ہم نے دنیا میں رہ کر کے نیکی کے کام کر لیے، یہی قبر میں کام آنے والے ہیں، یہی حشر میں کام آنے والے ہیں، اور یہی جنت میں پہنچانے والے ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی ابھی 27 رجب کو ایک عظیم الشان شب معراج کے موقع پر اجتماع پاک کرنے جا رہی ہے، اجتماع ذکر و نعت، اور یہ وسعی مولا علی مسجد میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ سبھی اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ آپ بھی وسعی مولا علی مسجد میں پہنچیں انشاءاللہ۔ یہ 11:26 پر اجتماع پاک کا آغاز ہوگا، اور پوری رات انشاءاللہ الکریم یہ اجتماع پاک رہے گا، اور اس میں لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا، اور انشاءاللہ 27ویں شب یعنی شب معراج کو اپنی مسجد میں بھی 1:26 کا اجتماع رہے گا، یہاں پہ بھی بیان ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سے عرض ہے کہ یہاں پر بھی شرکت فرمائیں، اللہ نے چاہا تو اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور دوسرا ایک خوشخبری اور آپ کے لیے کہ انشاءاللہ 31، 1 اور 2 یہ 3 دن کا مدنی قافلہ راہ خدا میں سفر کر رہے ہیں۔ 31 تاریخ کو سفر کرے گا، 1، 2، 3 یعنی 3 دن کا یہ مدنی قافلہ۔ تو آپ سے عرض ہے کہ بہترین ایک موقع علم دین حاصل کرنے کا مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ تو آپ ان عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، علم دین کی دولت سے مالا مال ہوں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی